رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المحدثین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی آبائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صغیرنا کبیرنا سوا صلوات پڑھی بلند آواز اس سے بلند پڑھ سکتے اس سے بلند صلوات سب سے پہلے آج کے اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے روح سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے ضمیر کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے واجب ہوتا ریاد رولے تروز پہنے قدائی ولادہ پہاٹ اٹھائی تیگوتا روزی دی روز فکرے نہ پہدا پتائی نہ ہاٹ اٹھائی تیگوتا روزی دی روز فکرے نہ پہدا پتائی نہ ہاٹ اٹھائی ولیدہ مننا ہے شرط واجب نبی نہ مننے نبی نہیں بردہ تم متی ہو کے لاپیا کرے دے بہشت منگ دے اتھاٹ اٹھائی بابا سید سجاد قاضمی صاحب استاد الذاکرین جناب اعجاز حسین جنگی صاحب بڑا مختصر سبق بڑی مختصر سی باتیں عزت تو مالک عطا کرتے ہیں داد میں عزت نہیں ہوتی اس سے بڑی عزت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ مجھ جیسا چھوٹا سا بندہ علی اصغر پڑھنے کے لیے کھڑا ہے اس سے زیادہ عزت کیا ہو یہی بات اس سے زیادہ عزت ہو کہاں سے ملے میں نے پچھلے سال بھی کافی ذاکرین کے بعد قبلہ باقی نقوی صاحب یہ عرض کیا تھا کہ نام علی ہے لقب اصغر نہیں لقب اصغر نہیں بیٹے میری طرف دیکھ سمجھنے کی بات ہے بڑی جلدی میں سلام کر رہا ہوں نام علی ہے عموماً نام کے ساتھ لقب ہوتا ہے لیکن یہاں لقب نہیں علی نام ہی علی اصغر لقب نہیں حسین کے گھر میں ترتیب اصغر ہے کیا کہنے آپ شبیر کے گھر میں ترتیب اصغر مجھے نہیں پتا میں تنقید نہیں کر رہا مجھے یاد نہیں رہا کہ اب یہ قصیدہ کس نے پڑھا یاد بھی ہوتا تو میں نام نہ لیتا کہ چھوٹا علی متضاد لفظی یہ متضاد لفظ ہیں چھوٹا
علی، جو چھوٹا ہو وہ علی نہیں ہوتا، جو علی ہو وہ چھوٹا نہیں۔ نقوی صاحب جو میں اگلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، سرکار دعا کیجیے، یہ جملہ کہہ کے میں ممبر چھوڑ جاؤں تو میرے حصے کا جشن یہاں پہ مکمل۔ جو بندے کہہ رہے ہیں اصغر چھوٹا تھا، اصغر بچہ تھا، اصغر بچہ تھا، اصغر بچہ تھا، اگر اصغر جوان ہوتا، اگر اصغر جوان ہوتا، اگر اصغر جوان ہوتا، جوان ہوتا کیا؟ کچھ دیر انتظار کر لے، حجاب غیبت اٹھے گا، دیکھ لینا جوان ہوتا تو کیسا ہوگا۔ جماعت پہنچے یار وہ ہاتھ اٹھائے، کچھ دنوں کے بعد حجاب اٹھے گا تو پھر دیکھ لینا کہ اصغر جوان ہوتے تو پھر کیسے ہو۔ رہی بات ایک جملہ اجازت دیں میں آرام سے زور نہیں لگتا لیکن بات میں زور کی ہے، لگتا نہیں لیکن زور کی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ سیرت لکھی جاتی ہے، جب کسی ہستی کو پڑھنا ہو پھر اس کی سیرت لکھی جاتی ہے، بچپن ایسا، جوانی ایسی، بڑھاپا ایسا۔ شیخ صاحب وہ جب 5 سال کے تھے تو اتنے یہ کرتے تھے، جب وہ 18 سال کے ہوئے تو یہ کرتے تھے۔ اصغر کی ظاہری زندگی میں سال ہے ہی نہیں، میری بات سمجھ آ رہی ہو میرے ساتھ چلیں۔ اصغر کی ظاہری زندگی سال ہے ہی 6 مہینے، یہ 6 مہینے ذہن میں رہیں تو میں ایک جملہ اپنے نوجوانوں کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ قبلہ موجود ہے، تائید فرمائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق جناب نوح علیہ السلام کی عمر ہے 2500 سال، 1000 سال سے زیادہ آدم بے توجہ 1200 سال داؤد کی، 125 سال جناب ابراہیم، 40 سال بے توجہ 40 سال جناب عیسیٰ کی، 63 سال سرکار دو عالم۔ یہ نبوت کا سارا سلسلہ 12,000 سال کا بنتا ہے۔ 12,000 سال میں 1.25 لاکھ نبی گزرے، مطلب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں 12,000 سال میں 1.25 لاکھ نبی گزرے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے 12,000 سال پہ اتنا نہیں لکھا گیا جتنا اصغر کے 6 مہینے پہ لکھا گیا۔ یار جیسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے، کیا کہنے آپ اتنا اصغر کے جتنا اصغر کے 6 مہینے پہ لکھا گیا۔ نصر لیتے اس میں بھی لکھا گیا، نظر لے لیں تو آخر میں شوکت صاحب پڑھیں گے، وہ آپ کو ہر سال نئی نظر سناتے، اس سال بھی وہ سنائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ہر سال شعراء لکھتے ہیں۔ اچھا پھر جھولوں کا ذکر قرآن سے، جھولے کو مہر کہتے ہیں، حدیث رسول بھی ہے، اطلب العلم من المہد الى اللحد، مہر کہتے ہیں جھولے۔ یہ موجود، یہ شبیہ موجود، عیسیٰ کے جھولے کا بھی ذکر، قرآن میں عیسیٰ کے جھولے کا بھی ذکر، موسیٰ کے جھولے کا بھی ذکر، لیکن نہ شبیہ عیسیٰ کے جھولے شبیہ نہ عیسیٰ کے جھولے نہ موسیٰ کے جھولے۔ اچھا چلو میں اصغر کی خیرات پہ ایک جملہ کہوں۔ آپ کو اندازہ ہے کوئی پاکستان میں کتنے جھولے نکلتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد شہزادے کے جھولے، ہر جھولے کے پاس بے اولاد ایک جھولے کے پاس بابا جی ایک مانگنے والا نہیں جاتا، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جو علی اصغر کے ایک جھولے کی ایک شبیہ سے مانگتے۔ بڑی پاکستان کی آبادی ہوئی تو
25 करोड़ है। मैं एक जुमला कहने जा रहा हूँ और फिर देखूंगा कि कौन इस जुमले को चुप करके सुनता है। अली के पोते अली के झूले की छवि से पाकिस्तान की आधी आबादी ने औलाद ली है, और फिर जो अली के पोते अली के झूले से औलाद लेके विलायत का इनकार कर दे, वो कल भी हरामजादा था, आज भी। जिसे जुमला पहुंचा भाई वो हाथ उठाएगा। ये छवि दे रही है ना औलाद। मेरा सलाम है भैया, जिंदगी में सलाम। ये अच्छा सिर्फ शहजादे का जिक्र मुसलमान नहीं करते। मैं डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी साहब को पढ़ रहा था, तो उन्होंने अपनी किताब में, बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी, अभी मिंबर की बात हो रही थी, आदाब मिंबर की बात हो रही थी, मिंबर के सलीकों की बात हो रही थी, तो होना चाहिए तहजीब मिंबर की बात भी होना चाहिए। डॉक्टर जमीर अख्तर नकवी साहब ने लिखा है कि फ्रांस का एक शायर है, उसका नाम है अलेक्जेंडर, जिसे उर्दू में सिकंदर अलेक्जेंडर, वो शायर था दूसरी जंग में। उस वक्त बमबारी हो रही थी हर मुल्क पर, तो उसने अमन कायम करने के लिए बच्चों की एक तंजीम बनाई। उन बच्चों की तरफ से उस शायर ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा कि बच्चों पे बम ना मारे। तो उस वक्त के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने इत्तफाकन उनसे पूछ लिया, ये जो बच्चों की तंजीम है इसका सदर कौन है, उससे मिलवाइए। तो अलेक्जेंडर ने कहा मिलवा नहीं सकते, उससे मिलने के लिए आपको करबला जाना पड़ेगा। क्या कहने भैया आपके लिए, आबाद रहो, सलामत रहो, हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। इससे अच्छा क्या सुने? ये जो खड़े होना, मैं होते हैं जज्बात में बंदे खड़े भी हो जाएंगे, वैसे मजलिस बैठने बंदा बैठा हो तो फिर उसे मजलिस कहा जाता है, खड़े होने को मजलिस नहीं कहा। हुसैन बादशाह जब शहजादे को लेके गए थे करबला के मैदान में, बेतवज्जो मसाइल नहीं पढ़े, करबला में भी फजाइल हैं। अगर आप करबला में देखें तो शहादतों में भी फजाइल, और मैं आशूर के दिन में से एक फजीलत पढ़ दूं तो फिर शहजादे का जिक्र करूं। हुसैन जब जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे तो हुसैन बादशाह ने अपने एक सहाबी को आवाज दी, उनका नाम है सईद। जोहर की नमाज के वक्त करबला में, शब आशूर भी करबला में, इत्तफाक नहीं है। ये वही है सईद बसरी जिनका वाक़या पढ़ा जाता है मिंबर से। मैं किसी के मजमून पे तनकीद नहीं करता। मेरे मौला हुसैन ने आवाज दी सईद आगे आया, सभे बनी हुई थी, पूछने लगे मौला हो, फरमाया मेरे आगे खड़े हो। क्या कहने आपके सुनते, मेरे आगे खड़े हो। सईद कहने लगे बादशाह आप इमाम है, फरजंदे रसूल है, मैं आपके आगे खड़ा हो, पीछे नमाज ना पढ़ो। फरमाया नहीं, आज तूने पीछे नमाज नहीं पढ़ी, मौला आगे पढ़ूंगा। फरमाया नहीं, नमाज पढ़नी नहीं, आज तेरा खड़ा होना नमाज है। यार इस बंदे को मेरी बात समझ आए ना, मैं करबला का फजाइल पढ़ रहा हूं, तेरा खड़ा होना नमाज है। मौला मैं आगे खड़ा होके करूंगा क्या? फरमाया करना कुछ नहीं। वो सामने 3 अंदाज बैठे, 3 हवा, हम नमाज पढ़ेंगे ना तो वो 3 मारेंगे। ले बाबा जी मेरा आपसे वादा हो गया कि इस जुमले पे जो बंदा इस जुमले से जो मांगेगा उससे मिल जाएगा। मैं हुसैन सर उठाना, बाबा जी नकवी साहब आपकी जमानत के साथ ये वादा कर रहा हूँ, मैं हुसैन सर उठाना और जुमला सुनना। सरकार ने फरमाया मेरे आगे खड़ा होना है और तीर खाने। सरकार जैसे हुक्म, हुसैन बादशाह ने फरमाया हुक्म को मैंने अभी दिया ही नहीं। सही कहते हैं मौला फिर हुक्म दे। मौला फरमाते जब तक मैं नमाज पढ़ ना लूं तूने मरना नहीं। क्या कहने भैया, मेरा सलाम है, ये करवाना है आपकी
جو شہزادہ ہے جی اس شہزادے کو 10 محرم تک 10 رجب سے لے کر 10 رجب 60 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک بنو ہاشم کے علاوہ کسی نے دیکھا ہی یہ واحد شہزادہ ہے جسے 10 رجب 60 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک بنو ہاشم کے علاوہ کسی نے دیکھا ہی کیونکہ یہ شہزادہ رہتا ہی بطول کی بیٹیوں کی چادروں کے اندر تھا اور یہ جو چادروں کا ذکر آ گیا تو یہاں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں کیونکہ 6 مہینے اسے آپ فضائل سمجھ کے سنیں فضائل اگر جشن میں آنسو بھی نکل رہے ہیں تو یہ قبولیت کی سند بن جاتے ہیں میدان کربلا میں بی بی ام رباب صلوات اللہ علیہ نے شہزادہ مولا کو نہیں دیا آپ نے دے دیا سیدہ ام کلثوم سیدہ ام کلثوم نے دے دیا سیدہ زینب نے چادر میں چھپا کے حسین بادشاہ کو خیمے میں بلایا اور خیمے میں بلا کے فرمانے لگی حسین تم نے بھی مجھے اکبر دیا تھا نا لو آج میں تمہیں منافع کے ساتھ اکبر واپس کرتی ہوں آپ نے توجہ نہیں فرمائی حسین بادشاہ لے کے آئے میدان کربلا میں دیکھ رہا ہوں رنگ اور ہو گئے جشن ہے رنگ اور ہو گیا کچھ مصرے بھی پڑھو لیکن میری ایک التماس اور میری التماس کیا ہے بے شک مجھے کوئی بندہ داد نہ دے میری پڑھنے والوں سے بھی سننے والوں سے بھی ایک التماس کہ کوئی بندہ آل محمد کی دشمنی میں اللہ نہ پڑھے اور کوئی اللہ کی دشمنی میں آل محمد نہ پڑھے یہ احتیاط ضروری آپ ضروری نہیں کہ آل محمد کو اللہ ثابت کریں گے تو پھر فضائل ہوں آل محمد کو آل محمد ہی ثابت کریں تو پھر فضائل میں ابھی فضیلت پڑھتا ہوں شہزادہ علی اصغر کی آغوش میں چونکہ بابا جی مصرے میں نے رستے میں لکھے تو مجھے مکمل یاد تو نہیں میں دیکھ کے پڑھ دیتا ہوں اصغر کا تبسم بھی وہی کام کرے گا شبیر 10 رجب کو فرما رہے ہیں اصغر کا تبسم بھی وہی کام کرے گا پھر دوسرے مصرے پہ جس بندے کی آنکھ میں آنسو بھی ہے اس کا ہاتھ بھی اٹھے گا اصغر کا تبسم بھی وہی کام کرے گا وہ کام جو عباس کی تلوار کرے گی شاباش بھائی ان کے ہاتھ اٹھ گئے اصغر کا تبسم بھی وہی کام کرے گا وہ کام جو عباس کی تلوار کرے گی وہ کام جو عباس کی نہیں میں رک جاؤں گا یہاں اگلے 2 مصرے اس کی سمجھ میں آئیں گے جیسے کھلے ہاتھ اور مٹھی کا فرق کھلے ہاتھ اور مٹھی میں بابا جی بڑا فرق حسین بادشاہ 10 رجب کو فرما رہے ہیں کہ اصغر کا تبسم بھی وہی کام کرے گا وہ کام جو عباس کی تلوار کرے گی بیعت کے لیے ہاتھ میرا مانگ رہے ہو بیعت کے لیے ہاتھ میرا مانگ رہے ہو مٹھی میرے اصغر کی انکار کرے گی یاد مصرا سمجھ آپ آواز رہے بیعت کے لیے انکار کرے گی لیکن کی نظر شولے پہ ان سے مخاطب آغوش میں اصغر نہیں حیدر ہے مکمل بھائی توجہ بھائی مصرے پہ مجھے دعا چاہیے آپ دعا ضرور کر دیجئے گا داد بنے نہ بنے دعا دیجئے گا آغوش میں اصغر نہیں حیدر ہے مکمل بچے نہیں تطہیر کے مصداق پڑے ہیں اصغر میں آغوش میں اصغر نہیں حیدر ہے مکمل بچے نہیں تطہیر کے مصداق پڑے ہیں کرتے نہیں کپڑے نہیں ملبوس نہیں ہے جھولے میں دیکھ لینا کرتے نہیں کپڑے نہیں ملبوس نہیں ہے جھولے میں یہ تقدیر کے اوراد پڑے ہیں یاد جسے مشرے کی سمجھ آئی ہے کرتے نہیں کپڑے نہیں
یہ ثابت کرے کہ حسین نے کربلا جانے کی تیاری یکم رجب سے شروع نہ تیاری شروع کی 11 رجب سے. بھائی توجہ, لگتا ہے کہ سالار اتر آیا ہے کوئی. کیوں لگتا ہے کہ سالار اتر آیا ہے کوئی؟ شبیر نے سامان سفر باندھ لیا ہے. لگتا ہے کہ سالار اتر آیا ہے کوئی, شبیر نے سامان سفر باندھ لیا ہے. پہنچی تیرے آنے کی خبر شام میں اصغر, پہنچی تیرے آنے کی خبر شام میں اصغر, ہر دشمن شبیر نے سر باندھ لیا ہے. فلائنہ سے نہیں ہو سکے. چار مصرے میرے وقت میں اور اس کے بعد ایک جملہ اور میں سلام کر کے اجازت ممبر دوں گا. بس شام کے بڑے آرام سے سن لو, چپ کر کے بھی سن لو, میرا گزارا ہو جائے گا, لیکن ان مصروں کو سمجھنا ضرور. بس شام کے لشکر میں یہی شور بپا تھا. بس شام کے لشکر میں یہی شور بپا تھا. آپ کی مدد کر رہا ہوں یہ مصرع اگلا میں. بس شام کے لشکر میں یہی شور بپا تھا. للہ ہمیں خاموش سخنوا سے بچا دو. اسے مصرع سمجھ آیا؟ جی بسم اللہ سرکار, جی بسم اللہ. بس شام کے لشکر میں یہی شور بپا تھا. للہ ہمیں خاموش سخنوا سے بچا دو. اور تیر چلا کر بھی یہ ہرمل نے پکارا, اور تیر چلا کر بھی یہ ہرمل نے پکارا. ممکن ہو تو ہنستے ہوئے اصغر سے بچا لو. اور تیر چلا کر بھی ہرمل یہ پکارا, ممکن ہو تو ہنستے ہوئے اصغر سے بچا لو. میرے پاس وقت بہت کم کا, میں اپنا پورا وقت پڑھ رہا ہوں. ایک جملہ کہنا چاہتا. بھائی توجہ, حسین جب لائے تھے نا شہزادے, پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے, روزانہ لیتے ہیں, سمجھے ضرور. تو حسین کو لے کے چلے تھے تو رسول دادی نے پوچھا تھا حسین جب اصغر کو لے کے چلے تھے کہ انہیں کیوں لے جا رہے؟ فرمایا حجت تمام کرنے کی. اور میں نے پہلے کہا کہ مدینے سے لے کے کربلا تک. بھائی توجہ, جملہ سمجھ میں آئے تو یہاں بات نہ آئے تو گھر جا کے کسی نے نہیں دیکھا. بھائی توجہ, شام کے لشکر نے سخی عباس کو شہید کیا تو سمجھے کہ ہم جیت رہے ہیں. علی اکبر کو اتارا تو سمجھے کہ ہم جیت رہے ہیں. قاسم کو اتارا تو سمجھے کہ ہم جیت رہے ہیں. حبیب کو اتارا تو سمجھے کہ ہم جیت رہے ہیں. ہلال کو اتارا تو سمجھے کہ ہم جیت رہے ہیں. بھائی توجہ, پھر آخر میں حسین اصغر کو اٹھا لائے. اب بھی چہرہ نہیں دکھایا, چہرے پہ حسین کے عوامے کا پلو تھا. بالکل یزید کی فوج کے سامنے آ کے حسین اصغر کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے اصغر دکھا کے کہتے ہیں اب بتاؤ مجھ سے جیت سکتے ہو؟ اب بتاؤ مجھ سے جیت سکتے ہو؟ میرے پاس تو اصغر بھی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, یہ جو میدان کربلا ہے یہ علی اصغر کا مظاہرہ. بے توجہ, یہ شہزادے کا مظاہرہ. ایک کام شہزادے نے کیا, حسین چلے تھے مباہلہ کرنے. چلے وقت ختم ہو گیا, میں اگلی بات نہیں کروں, لمبی ہو جائے گی بات. نام علی تو حسین محمد. نام علی حسین محمد. پہلے بھی ایک محمد, اس کے پاس بھی ایک علی, اب بھی ایک محمد, اس کے پاس بھی ایک علی. اس محمد نے 1.25 لاکھ کا مجمع دیکھا, اس نے علی اٹھا لیا. اس محمد نے 9 لاکھ کا مجمع دیکھا. ماشاءاللہ.
جناب شاعر اہل بیت اعجاز حنی صاحب، اور ان کے فوراً بعد علی سے دورہ تنبیر اصل جناب شوکت رضا شوکت صاحب